بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے لام نون را کا مخرج پڑھ لیا۔ اب ایک ان سے علیحدہ یعنی مخرج کے اعتبار سے نہیں بلکہ تھوڑا سا فرق جو لام اور الف، اس میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ لام اور الف میں کیا فرق ہے، یعنی اس کی لکھائی میں جب یہ دونوں الگ لکھے ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے لام اور یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دوسرے حرف اور دوسرے حروف کے ساتھ جب ان دونوں کو اکٹھا لکھا جاتا ہے، خاص طور پر جب لام درمیان میں آ جائے، دو حرفوں کے درمیان میں جب لام آ جائے تو اس وقت جو قاری ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی اس کو کہ اس میں اس کو لام کہہ دوں یا الف کہہ دوں، تو بعض اوقات لوگ جو ہے اس کو لام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہوگا تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو الف اور لام میں کیا فرق ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ لام اور الف، اس میں فرق یہ ہے کہ لام اگلے حرف کے ساتھ بھی مل کر لکھا جا سکتا ہے اور پچھلے حرف کے ساتھ بھی مل کر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ ہے دو بائیں، ٹھیک ہے، با یعنی شروع میں بھی با، ایک یہ با ہے، درمیان میں لام آ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد با ہم نے لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ تو ہے الگ الگ، لیکن جب ان کو مل کر لکھتے ہیں، یہ لام جو ہے اس با کی پچھلی با کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور اگلے با کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مل کر لکھ سکتے ہیں، تینوں کو اکٹھے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہم پچھلے حرف کے ساتھ یعنی با کے ساتھ اس کو مل کر لکھتے ہیں۔ دیکھو جب اس کو صرف با اور لام لکھتے ہیں تو اس طرح اس کی لکھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی لکھائی اس طرح ہوگی۔ لیکن جب اگلی والی با کے ساتھ جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو پھر اس کی لکھائی اس طرح ہوگی۔ اب دیکھو اس میں یہ فرق ہے ان دونوں میں کہ یہاں پر جو با ہے وہ مکمل نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا حصہ اس با کا لکھا گیا ہے، اور لام جو ہے اس کو مکمل لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو لام شروع میں آ گیا تو لام کا حصہ مکمل نہیں بلکہ اس کا شروع والا حصہ مکمل لکھا گیا، اور جو با ہے اس کو مکمل پورا با جو ہے اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اب ان تینوں کو یعنی میں نے پچھلے درس میں بتا دیا کہ با پھر لام پھر با، ان تینوں کو جو ہے نا جب ہم اکٹھے لکھتے ہیں تو اب اس کو دیکھ لیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس کو الف کہہ دیں یا یہ الف ہے یا لام ہے، ٹھیک ہے۔ تو لام میں یہ کیا ہوگا، یہ پتہ چلے گا کہ لام جو ہے اگلے حرف کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور پچھلے حرف کے ساتھ بھی لگے گا۔ دیکھو اب یہ شروع میں بھی با اور درمیان میں لام اور پھر آخر میں بھی با۔ اب یہ شروع میں با ہے، پھر اس کے بعد درمیان میں لام ہے، اس کو الف نہیں کہیں گے اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ یہ جو آخری با ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ مل کر لکھا گیا ہے۔ اگر یہ اس سے الگ لکھیں گے تو یہ با لام با نہیں ہوگا بلکہ یہ با الف با ہوگا، یعنی باب، یہ باب بن جائے گا، بلد نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، یعنی با لام با نہیں بنے گا بلکہ باب الف با اور الف اور با،
یہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ الف اگلے حرف کے ساتھ مل کر نہیں لکھا جاتا، پچھلے کے ساتھ تو لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ اب دیکھو، اب یہ اس کے نیچے ہم نے با نقطہ ڈال دیا تو یہ با ہے، اور اس کے آخر میں جو ہے یہ الف ہے، کیونکہ یہ مکمل بھی نہیں ہے اور اگلے حرف کے ساتھ بھی مل کر نہیں لکھا گیا، بس ایک ڈنڈا سا لگا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے، یہ الف ہے، یہ نہ تو لام ہے اور نہ شروع میں آیا ہے بلکہ آخر میں۔ اب اس کے ساتھ اگلا حرف کوئی آئے گا بھی تو وہ اس الف کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا بلکہ اس سے الگ ہو کر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے بتایا کہ لام اور الف میں کیا فرق ہوگا، یعنی جب لام درمیان میں آ جائے تو اس کا کیا ہے، یا آخر میں آئے، جب آخر میں آئے گا تو پھر یہ مکمل لکھا جائے گا، یعنی لام کا جو حصہ ہے وہ نیچے جو گول سا حصہ ہے وہ بھی مکمل لکھا جائے گا، لیکن الف جو ہے وہ بھی مکمل لکھا جائے گا، لیکن اس کا لام کا جو حصہ نیچے والا گول حصہ ہے وہ نہیں ہوگا ساتھ، تو اس لحاظ سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لام جو ہے پچھلے اور اگلے حرف دونوں کے ساتھ مل کر لکھ سکتے ہیں، لیکن الف جو ہے وہ اگلے حرف کے ساتھ مل کر نہیں لکھا جا سکتا بلکہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگلے حرف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا مل کر، تو اس لحاظ سے یہ لام اور الف میں فرق ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہمارے ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں کمنٹ میں بتا دیا کریں اور مشورہ بھی دیا کریں تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی کوئی بھی ویڈیو ہو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ وآخر دعوانا